کا مشکور رہا ہوں اور میں نے اپنی بڑی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ان مشکل حالات بالکل عیاں ہیں سب کے سامنے کہ معیشت کو دو تین سال سے بلکہ خاص زوال پذیر ہوئی ہے اور انتشار کا شکار بھی رہا ہے میرا ملک، اور میری دعا یہ ہے کہ ہر کوشش وہ کروں کہ ملک کے معاملات کو صحیح طرف صحیح سمت لے جایا جائے، ملک کو جوڑا جائے، ملک کے اندر جو منافرتیں بڑھی ہیں ان کو کم کیا جائے، اور ملک نے جو مینڈیٹ کا اظہار کیا ہے جس انداز سے بھی کیا ہے اس مینڈیٹ کی قدر کی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واحد اچھا موقع ہے کہ یہاں پر میں یہ بات کروں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمات ہیں تقریباً 200 کے قریب ہیں جتنے بھی ہیں، ان کو فوراً جو 3 بڑے مقدمات ہیں جن کے اوپر فیصلے بھی آئے ہیں ان کو ایک اچھی عدالت کے اندر، ایک عام عدالت کے اندر، مجھے پوری قوی امید ہے کہ اس میں ان کا ٹرائل ہو تو بڑی جلدی وہ بری بھی ہو جائیں گے اور رہا ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے، اور یہ کوئی میری ابھی کی بات نہیں ہے، مینڈیٹ کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہے کہ میں پریسیڈنسی سے آج رخصت ہوا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے میری پچھلی 2 مہینے کی الیکشنز کے بعد سے تقریریں سنی ہوں گی، اس کے اندر بھی میں نے مینڈیٹ کا ذکر کیا ہے، اور یہ ملک کی استحکام کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے اور ملک کی سیاسی حالات کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کو جوڑا جائے، اور ملک کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی پیش رفت یہی ہونی چاہیے، بات وہیں سے شروع ہونی چاہیے کہ مینڈیٹ کو ریکگنائز کیا جائے، اور میں سیاسی قوتوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو جوڑنے کے لیے اچھے اقدام کیے جائیں تاکہ پاکستان کو جوڑا جائے۔ تو یہ تو میری ایک گفتگو ہے جو شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ السلام علیکم، بیٹھیں ماشاء اللہ۔ میں شروعات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سوال ہیں، میں عادی نہیں رہا ہوں پریس کانفرنسز میں اور ٹیڑھے ترچھے سوالوں کا، تو لہذا صبر کے ساتھ میرے ساتھ کر لیجئے گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دے سکوں اور جو کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو اس کے جواب دے سکوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے 5 سالوں میں آپ نے کیسا رہا، کیا مشکلات آپ کو آئیں ان دوران صدر میں، اور کیا مشکلات آپ نے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے ملک کے لیے جو بھی مشکلات ہوں وہ مشکلات حل کی، کوئی بڑی مشکل نہیں، جب تک زندہ میں رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے نا، ملک کی خاطر کوئی بھی مشکل ہو تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی، اللہ کی مدد رہی، تو مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے کسی قسم کی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے منتخب بھی کیا کراچی سے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے صدر کے عہدے کے لیے چنا اور مجھے صدر کے عہدے پر آپ سب لوگوں نے مل کر فائز کیا، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، کوئی مشکل نہیں جناب۔ میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے، اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں، اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا۔ اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرز کرے گا، کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا، فار ایگزامپل۔ تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ سائفر دیکھا آپ نے یعنی؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، ہاں ضرور میں نے دیکھا۔ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ
پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا. کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے. یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں، تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے. یار اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا، یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے، یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف علوی صاحب، ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے، یہ میری غلطی. اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں. اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے 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 پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا. وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا ملاقات؟ میں نے آج ہی میں عوام سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی، نہیں ہوتی. اس میں ہٹ درمی کس کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں اور میں ہمیشہ، جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، پہلے مینڈیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کوئی بات ہو، ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں گا. ڈاکٹر صاحب، پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی بانٹ دی گئی. ہاں جی، ہاں. تو اس پہ کوئی نہیں، میں نے تو کہا نا، میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو. میں نے یہ بھی کہا جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو. تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست، ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا، نظر آتا ہے، بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا. ایسا نہیں. ڈاکٹر صاحب، علوی صاحب یہ بتائیے گا کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں، ہر طرف سے کہ دھاندلی کا شور ہے، آپ صدر پاکستان تھے، آپ کی بڑی بات ہوگی، تو کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری ہے؟ واہ واہ، اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے، وہی جواب میرا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی، اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی. نہیں، اب کیا ہے، پارٹی کو منظم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے، آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں
عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا. جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا. تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے. تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں. تو وہ جو کام یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو. تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں. اور تیسری بات، یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قوم کو اکٹھا کر سکے، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا. پہلے لوگ محنت کرتے ہیں، اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، بڑی انوکھی کوالٹی ہے، یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں، صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا، اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو. اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکیں، اسے دکھا دیا. واہ واہ.